خوشی کے دن کو عید کہا جاتا ہے، اور میلاد ولادت کو کہا جاتا ہے میلاد النبی، نبی کی ولادت کی خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ اب یہ مختصر سا جامع جملہ دے دیا۔ جشن کب منایا جاتا ہے؟ جب ایک انسان کے گھر بچہ پیدا ہو جائے، اس پیدا ہونے کے بعد ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کو بٹھا کر، لوگوں کو بلا کر، انوائٹ کر کے دیگر کھانے تقسیم کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ہم اس کا جشن مناتے تب ہے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آمنہ کا نام آیا تو اللہ نے ہر جگہ پر جشن منانے کا اہتمام کر دیا۔ صحابہ اور ثابت کرتے ہیں کیا میلاد قرآن سے ثابت ہے؟ بے شک قرآن سے ثابت ہے۔ کہا حدیث سے ثابت ہے؟ بے شک حدیث سے ثابت ہے۔ ارے کیا میلاد صحابہ نے منایا ہے؟ بے شک قرآن سے ثابت بھی ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب جتنے لوگ احباب محبت بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کی عقیدت یہ ہوتی ہے جو جس عقیدت کے ساتھ آتا ہے وہ بھی پا کے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ تھوڑی سی توجہ حدیث مبارکہ اٹھا کے ترمذی شریف کو اٹھا کے دیکھیے۔ ترمذی شریف کیا دیکھا حدیث صحیح کی کس نے کہا اور جانے کتنا نبی علیہ السلام کے دیوانوں تھوڑی سی توجہ حدیث مبارکہ جیسا کہ صحابہ کی معمول ہے، کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے یہ میلاد منایا؟ ترمذی شریف اٹھائیے یا ایسا کیجیے سنن نسائی شریف کے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور المستدرک میں امام حاکم نے یہ بات لکھی ہے، اور ایسا کیجیے کہ امام طبرانی نے بھی کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسا ان کا معمول تھا کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ بے شک ہے پہلا حضور کا میلاد خود منایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسری بات امیر باغی بھی ہے رضی اللہ تعالی۔ اب دیکھیے توجہ کیجیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے، دیگر صحابہ اب بلود سابقون دیگر صحابہ اور ایسے صحابہ جن کی میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہوتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی۔ صحابہ بیٹھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا۔ نبی علیہ السلام اچانک تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کس مقصد سے بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا کیا کر رہے ہو؟ حضور تو جانتے ہیں نا، حضور تو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن پوچھنے میں کچھ حکمت پائی جاتی تھی۔ حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کریم آقا ہم تو آپ کا اتنا احسان اللہ کا ہم پہ اتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم پھر اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا ہے۔ پھر صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتائیے تو صحیح کون کون سا ایسا عمل کیا جا رہا تھا؟ صحابہ میں سے کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کریم آقا ہم تو آپ کے مطلوبات کی پیارے پیارے چہرے کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ تک کھڑے ہوئے یا رسول اللہ نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العرش العظيم۔ چلتے ہیں تو جس گلی سے چلتے ہیں اس گلی سے خوشبوئیں مہک اٹھتی ہیں، تم کیا کرتے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ ہمارے اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم۔ میں اتنا بڑا محدث ہونے کے باوجود مجھے اس بات میں نے دیگر جو ہے کتابیں لکھی ہیں، شاید کہ میں بخشا اس وجہ سے نہ جاؤں، لیکن ایک کملی والے آقا پر درود ایسا ہے کہ اس درود کی برکت سے شام الحق محدث نے
فرماتے ہیں کہ ہر سال میں مصطفیٰ کا میلاد مناتا، ایک ایسا وقت ہے فرمایا کہ خرچ کرتا، پیسہ خرچ کرتا، اپنے اسباب میں سے جتنا دیگر چیزیں جو ہے حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس میلاد پہ خرچ کرنے کے لیے اتنا جو ہے میرے پاس طاقت نہ تھی، اور میں کچھ چنے تھے آقا کا میلاد پڑھ کر میں نے جو ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھ لیا۔ وہ درود پڑھنے کی حضرت برکت اتنی کہ رات کو مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو گئی، اور میں شاہد الرحیم دہلوی تیرا یہ جو عقیدت اور محبت کا درود پڑھتا تھا مجھے پسند آ گیا۔ فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ارے اس بات پہ صحابہ کا اتنا عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ جو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کی اتنی ادب دیکھا تو مصطفیٰ کریم نے بھی فرمایا سن لو اے میرے صحابہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ میں کس وجہ سے آیا ہوں؟ آؤ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ مجھے میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے خوشخبری دی تھی کہ اے کریم آقا، اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے کہ آپ کے غلام بیٹھ کر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے اقدس درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیارے پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، جو ذکر ساکرین تنزل الرحمہ، جس جگہ پر جس مجلس میں اللہ کے محبوب کا میلاد کا تذکرہ ہوگا، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس محبت کے صدقے سے انسان کی بخشش فرما دے۔ یہ بشارت حضرت جبریل لے کے آئے۔ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر یہ التجا کی، عرض کی اے کریم آقا آپ کو تو مبارک ہو کہ آپ کو غلام بیٹھ کر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی عقیدت پہ بیٹھے ہیں، ہم ان کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، اور یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ کرنا یہ رب کی سنت ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا، میلاد منانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد ایسا ہے کہ اس میلاد کی برکت اتنی ہے، توجہ کیجئے گا، اپنا ایمان تازہ کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میلاد پر خرچ کرنا، فرمایا کانا رفیقی فی الجنہ، فرمایا میں مصطفیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ سچی اور سچی انسان کانا رفیقی فی الجنہ۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں جس نے سرکار کے میلاد کی صرف تعظیم کی، دیکھیں نا عرض یہ ہے کہ یہ ہے تعظیم کی بات اور یہ ہے ادب کی بات، جس نے جس ادب کے ساتھ گایا یقیناً وہ کامران بھی ہو گیا، کامیاب بھی ہو گیا۔ سرکار حضرت عمر کون ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو مرید بھی ہے، مراد بھی ہے۔ حضور نے اسلام کی خاطر حضرت عمر کو مانگ کے لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو میرا تذکرہ کرے، جو میلاد کا بیان کرے، جو میری محبت بیان کرے، فرمایا صرف اس کی تعظیم ہی اگر اس نے کی فقط احیاء الاسلام، تحقیق اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، ارے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا یہ محبت کی بات ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو قابل تو سب کچھ مکمل ہے۔ ایک راوی اس کا توجہ کیجیے گا، ایک ایسے صحابی رسول ہے اہل مکہ کی طرف سے یہ چل کے آتے ہیں، حضرت عروہ بن مسعود یہ وفد لے گیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پھر اسلام قبول لے گیا۔ نبی السلام کو دیکھتے ہیں کہ دیکھا تو جائے کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے کیسا ہے، اور مسلمانوں کے جو ماننے والے ان کے نبی کے ماننے والے ہیں وہ ہے کیسے۔ مکہ کی طرف سے قافلہ لے کے آیا، نبی السلام کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا اور ایمان تازہ کیجیے گا۔ نبی السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہے جن کی ہر صبح عید ہوتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ دیکھنا مقصد اس کا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ویک پوائنٹ ملے اور میں تو مسلمانوں کی نبی کی طرح طرح کے لوگوں میں باتیں کروں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ ارے چلتے ہیں، نبی السلام کا ادب دیکھیے، نبی السلام کے صحابہ کا ادب دیکھیے۔ کہتے ہیں وہ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب نبی السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کو وضو کرواتے ہیں تو نبی السلام کے جسم اقدس سے نکلنے والا
پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھوں میں چلو بنا کر اپنا یا تو پی لیتے ہیں یا جسموں پہ لگا لیتے ہیں بطور تبرک۔ سبحان اللہ۔ اچھا آگے چلیے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی اسلام بال مبارک کٹواتے ہیں، صحابہ اپنی جھولیوں کو آگے کر دیتے ہیں، حضور اس کو بطور تبرک سمجھتے ہیں۔ ارے سوال یہ ہے، حضرت عروہ بن مسعود واپس پلٹا، اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں زمانے والوں کبھی بھی تم مسلمانوں کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ اس وجہ سے کہ جس طرح کا ادب حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں، میں بڑے بڑے محلوں میں گیا، میں بڑے نجاشی جیسے درباروں میں گیا، اس طرح کا تقدس، اس طرح کا ادب میں نے آج تک کبھی کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے کہ اس کے خادم اس کی تعظیم کریں، اس کے اتنی تعظیم تو میں نے بھی دیکھی ہے، لیکن کہتے ہیں اس طرح کی تعظیم نہیں دیکھی کہ ایک شخص مالک وضو کرتا ہے اور اس کا بچا ہوا پانی وہ خود پی لیتے ہیں، بال کٹتے ہیں ان کا بال کٹا ہوا جھولی کو اٹھا لیتے ہیں، پر میں اس طرح کا ادب میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ ادب مبارک تھا، فرمایا کہ جس طرح جو مسلمانوں کے نبی کا ایک زمین پہ بال نہیں گرنے دیتے، جس میں اقدس سے پانی نہیں گرنے دیتے، وہ مسلمانوں کے نبی کو ایک بات بھی بگڑے۔